نجیب خان اتوار کی علی الصبح انگوروں سے لدا ہوا ٹرک افغانستان سے لے کر پاکستان پہنچے تھے۔ وہ تورخم سرحد پر واقع ایک ٹرک ہوٹل میں کچھ دیر کو سستانے اور ناشتہ کرنے کی غرض سے رکے تھے۔ یہاں ان کے ٹرک کے علاوہ اور بھی بہت سے مال بردار ٹرک بھی موجود تھے، جن کے ڈرائیورز اور ان کے ہیلپرز کی ایک بڑی تعداد ارد گرد پھرتی نظر آ رہی تھی۔ نجیب کو افغانستان کی دارالحکومت کابل سے تورخم پہنچنے میں 2 دن لگے اور ہوٹل پر بیٹھے ہوئے انہیں اپنے ٹرک پر لدے انگوروں کے خراب ہونے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پشاور کی فروٹ منڈی تک پہنچنے میں انہیں مزید 1 دن لگ جائے گا اور اس طرح کابل سے چلنے والے انگوروں کا یہ ٹرک 3 دن اور 3 راتوں کے سفر کے بعد اپنی منزل پر پہنچے گا۔ پشاور پہنچنے میں ہی 3 دن لگ جاتے ہیں، اس لیے کابل سے براہ راست اسلام آباد یا لاہور پھل کم ہی آتے ہیں کیونکہ خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ انگور بہت نازک پھل ہے جو موسم کی زیادہ سختی برداشت نہیں کر سکتا اور اس لیے بعض اوقات پشاور کی منڈی تک پہنچتے پہنچتے بھی انگوروں کے کئی کریٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ نجیب خان بتاتے ہیں کہ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے کے لیے انہوں نے 2 راتیں افغانستان میں اس انتظار میں گزاریں کہ کب ان کے ٹرک کا نمبر آئے گا اور سرحد پر چیکنگ کے بعد انہیں پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ افغانستان سے آ رہے تھے تو پاکستان کی سرحد کے قریب 10 کلومیٹر طویل قطار میں پھلوں اور سامان سے لدے 400 سے 500 ٹرک کھڑے تھے اور یہ ٹرک اس لیے کھڑے تھے کیونکہ پاکستان میں ان ٹرکوں کی چیکنگ اور دیگر رکاوٹوں کی وجہ سے زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد سے پاکستان میں افغانستان سے درآمد شدہ مال میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ افغانستان کا دیگر ممالک خصوصاً متحدہ عرب امارات اور انڈیا سے فضائی تجارت کا راستہ بند ہونا ہے۔ تورخم پر موجود بارڈر حکام کے مطابق افغانستان سے آنے والے سامان سے لدے ٹرکوں کی تعداد اوسطاً 450 ٹرک یومیہ ہے، جبکہ پاکستان سے افغانستان جانے والے یومیہ ٹرکوں کی تعداد 350 تک ہے۔ پاکستان سے افغانستان جانے والے ٹرکوں میں وہ ٹرک شامل ہیں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سامان افغانستان لے جاتے ہیں، جبکہ حکام کے مطابق بڑی تعداد میں خالی ٹرک بھی افغانستان جا رہے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر تعینات سرکاری افسران نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد شروع کے کچھ دن تو بے یقینی کی صورتحال رہی، لیکن جوں حالات واضح ہوتے گئے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے لیے ٹرکوں کی آمد و رفت کی اجازت دی گئی تو بڑی تعداد میں سامان سے لدے ٹرک پاکستان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک اہلکار کے مطابق شروع کے دنوں میں روزانہ افغانستان سے پاکستان آنے والے مال بردار ٹرکوں کی تعداد 600 سے زیادہ تھی، لیکن اب اس تعداد میں تھوڑی کمی آئی ہے۔ افغانستان سے زیادہ تر تازہ پھلوں سے لدے ٹرک پاکستان آ رہے ہیں، جس میں انار، انگور، سیب، تربوز اور خربوزہ شامل ہیں۔ یہ پھل ماضی میں بھی پاکستان آتے تھے، لیکن اس مرتبہ یہ بڑی مقدار میں پاکستان آ رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان سے بھی کچھ پھل افغانستان جا رہے ہیں، مثلا جن میں کیلا اور امرود شامل ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قبضہ کرنے سے پہلے افغانستان سے پھل انڈیا اور دیگر ممالک کو بھی فضائی راستوں سے جاتا تھا، لیکن فی الحال افغانستان میں فضائی راستے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر پھل پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان میں امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ تاجر اور سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر فیض محمد فیضی نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل انڈیا نے افغانستان سے سامان فضائی راستے سے لانے پر بھاری مراد دی ہوئی تھی اور ٹیکسز میں کمی کر دی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر پھل اور سامان انڈیا بھیجا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ چونکہ انڈیا اور خلیجی ممالک کے ساتھ اب تک افغانستان کی فضائی رابطے بحال نہیں ہوئے تو اسی لیے اب پھل بڑی مقدار میں وہاں جا رہے ہیں جہاں سے افغانستان کا ضمیری رابطہ اور تجارت بحال ہے۔ سعید خان پشاور کی فروٹ منڈی میں آڑتی ہیں اور ان کا کاروبار زیادہ تر افغانستان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ اس مرتبہ افغانستان میں پھلوں کی پیداوار بھی اچھی ہوئی ہے اور چونکہ اس مرتبہ پھل باقی کسی ملک کو نہیں جا رہے، اس مرتبہ پاکستان پھل زیادہ آ رہا ہے۔ افغانستان سے بڑی مقدار میں پھل درآمد ہونے سے قیمتوں پر بھی فرق پڑا ہے اور گزشتہ سال کی نسبت اس سال بازار میں انار اور انگور کی قیمتیں قدرے کم رہی ہیں۔ اس کی مثال یوں لیجیے کہ انار کا موسم شروع ہوا تو پشاور کے بازاروں میں اعلیٰ درجے کے انار کی قیمت 170 روپے فی کلو تھی، جبکہ افغانستان سے زیادہ انار آنے کے بعد اس کی قیمت گر کر 130 روپے فی کلو تک ہو گئی۔ اس معیار کے انار 7 سے 8 کلو کی پیٹی منڈی میں 700 سے 800 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ سعید خان نے رواں ماہ اعلیٰ درجے کے انار افغانستان سے برآمد کیے ہیں۔ پاکستان میں اس معیار کے افغانی انار کی قیمت دیگر قسموں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ اس طرح سندر خانی انگور جو کابل کا بہترین انگور سمجھا جاتا ہے، اس کی قیمتیں بھی اس سال کم رہی ہیں۔ رواں برس اعلیٰ درجے کا سندر خانی انگور پشاور میں 180 سے 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ گزشتہ سال اس کی قیمت 250 روپے فی کلو تک تھی۔ پشاور کی فروٹ منڈی کے ایک آڑتی خالد زمان نے بتایا کہ پھلوں کی قیمتوں میں روزانہ کے اعتبار سے اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن گزشتہ سال کی نسبت اس سال مال زیادہ آیا اور عام صارف کے لیے قیمتیں قدرے کم رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مال منڈی میں بہت سستا بھی ہو جائے صارف تک فائدہ کم ہی پہنچتا ہے، کیونکہ دکاندار اور ریڑھی والے قیمتیں کم نہیں کرتے۔ خالد زمان نے بتایا کہ قیمتوں کے تعین کا انحصار مال کے معیار پر ہوتا ہے، مگر افغانستان سے پاکستان کے راستے میں موجود تجارتی رکاوٹوں اور چیکنگ کی وجہ سے یہ پھل بھی راستے میں بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے۔ ان دنوں افغانستان سے مال یہاں پہنچنے میں تاخیر
تاخیر سے اکثر پھل خراب ہو جاتا ہے یا ان پر داغ لگ جاتے ہیں اور یہ مال منڈی میں سستے داموں فروخت ہوتا ہے۔ فروٹ منڈی میں تاجروں نے بتایا کہ جو پھل اچھی حالت میں پہنچتا ہے اس کی قیمت بھی بیوپاریوں کو صحیح ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اچھا پھل آ رہا ہے اس کی قیمت پھر بھی گزشتہ سال کی نسبت قدرے کم ہے۔ اس کاروبار سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ دونوں جانب موجود حکام کو اس مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔